السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا اہم سوال آیا ہوا ہے کہ اگر لوگ کافروں کی اطاعت کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اگر وہ اللہ کے احکامات کے تحت چلتے ہیں، اس کے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو آئیے قرآن سے ہی اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو واضح کروں گا اور ساتھ ساتھ وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 149 سے 152 تک دیکھنا، یعنی 3 کی 149 to 152۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑا کیا اور اس کے بعد نافرمانی کی، جبکہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہاں کیا بات ہو رہی۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ جب اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کرنے لگے؟ کہ اللہ قتل کا حکم دیتا ہے؟ تو اس کی بہرحال حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اور ہمارے نام نہاد علماء انہوں نے کہاں پہنچا دیا، اور یہ مترجمین انہوں نے اللہ کی ہدایت سے کتنا دور کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے جان بوجھ کر اللہ کی ہدایت سے دور کیا، اور کتنے ایسے ہیں جو بیچارے اس بہاؤ میں بہہ گئے، جس طرف دنیا جا رہی اسی طرف چل پڑے۔ یعنی کتنے لوگ لا علمی میں قرآن کے احکامات سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ علم کے ساتھ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال اس پر کوئی تنقیدی بحث کرنے کے بجائے آئیے ہم اس کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کیا احکام دے رہا ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں۔ اب دیکھیے اللہ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہتا ہے اور آمنوا بھی کہہ رہے ہیں، الف کے اوپر مد لگا ہوا آخر میں، دونوں طرح کی بات آتی ہے۔ تو صرف اے ماننے والے لوگوں بھی اللہ کہتا ہے، اور اے یہ ماننے والے لوگوں، کیا جو آگے بات چل رہی ہے اس کو اس طرف دیکھا جائے تو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ماننے والے لوگوں کو کہہ رہا ہے ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم انکار کرنے والے لوگوں کی اطاعت کرو گے، یردوکم، وہ تمہیں رد کروا دیں گے، علی اعقابکم، تمہارے انجام پر، فتنقلبوا، پس تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارے میں۔ تو اس آیت میں اللہ بہت واضح طور پر تنبیہ کر رہا ہے خاص طور پر ماننے والے لوگوں کو کہ اگر تم نے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر لیا ہے اور تم صرف خالص قرآن کی بات کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں انکار کرنے والے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اگر تم نے انکار کرنے والے لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں تمہارے انجام پر رد کروا دیں گے، یقینی سی بات ہے، کیونکہ جو آپ عمل کریں گے نتیجہ اسی کے مطابق ملے گا۔ انکار کرنے والے خود تو جا ہی رہے ہیں بدحالی کی طرف، جہنم کی طرف، وہ آپ کو بھی بدحالی کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پس تم پلٹ جاؤ گے خسارے میں، کیونکہ ایک اچھا عمل کرتے کرتے انکار کرنے والوں کی بات تم نے مان لی تو تم نے نتیجے کو تو خود ہی پلٹ دیا۔ جو فائدے میں جا رہے تھے، کامیابی کی طرف جا رہے تھے، اس سے خسارے کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بل اللہ مولاکم، ہاں اللہ تمہارا نزدیک تر ہے،
وہو خیر الناصرین، اور وہی خاص مدد کرنے والوں کو بہتر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے بہت ہی واضح حکم دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارا نزدیکی ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ ہمارے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے مولا بن جاؤ، یہ قطعی غلط ہے۔ اللہ بنتا مولا، اللہ بنتا ولی، لوگ نہیں بنتے۔ اس لیے یہاں بہت واضح طور پر ہے بل اللہ مولاکم، ہاں اللہ تمہارا نزدیکی ہے۔ آپ اللہ کو اپنا جتنا نزدیکی بنائیں گے، اللہ کو اپنا مولا بنائیں گے، تو آپ ہدایت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے آگے کہہ رہے کہ وہ خیر الناصرین، اور وہی بہتر ہے خاص مدد کرنے میں۔ تو جب آپ اللہ کے نزدیکی ہوں گے، اللہ کے احکامات کی مکمل اتباع کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی مدد بھی اللہ کے اس قانون کے مطابق ہوگی جو اس نے، جس کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب آگے آئیے، سنلقی، جلد ہم پیش کریں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، انکار کرنے والے لوگوں کے پلٹنے میں خاص روب، بما اشرکوا باللہ، اس کا جو انہوں نے اللہ کا ملاوٹ کیا، ما لم ینزل، جو نہیں یہ سامنے آیا، بہی سلطانن، اس کتاب کے ذریعے کوئی سند، کوئی دلیل، ومواہم النار، اور ان کی پناہ گاہ خاص جلنا ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظلم کرنے والوں کا، یعنی خاص ظالموں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اس آیت میں بھی بہت ہی واضح طور پر اللہ بتا رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے پلٹنے میں جلد ہم ایک روپ پیش کر دیں گے۔ انکار کرنے والے لوگ جب پلٹتے ہیں، ماننے والوں کو بھی اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم انہیں بہکا بھی سکتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ماننے والا نہ ہو تاکہ جو سزا ہمیں ملے سب بھگتیں، ہم اکیلے کیوں سزا بھگتیں گے۔ تو اللہ یہاں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والے لوگوں کے پلٹنے میں ہم سے ایک روب جلد پیش کیا جائے گا، اور کس لیے؟ اس کا جو وہ اللہ کی ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ وہ کچھ اور ملاوٹ کر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات میں، اللہ کے کلام میں شرک کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ معلم ینزل بہ سلطانا، نہیں ہم نے نازل کیا، نہیں ہم سے سامنے آیا اس کتاب کے ذریعے کوئی دلیل کہ اللہ کی ملاوٹ کرو، اللہ کے احکامات میں، اللہ کے کلام میں کوئی ملاوٹ کرنے کا کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی سند ہے؟ اس کے باوجود لوگ اگر سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر، روایت کے نام پر، فقہ کے نام پر، اپنے اپنے فرقوں کے نام پر ملاوٹ کر رہے ہیں اپنے اماموں کے اقوال کی، تو کیا اس آیت کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ کریں۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ومواہم النار، اور ان کی پناہ کا خاص جلنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ آگ میں جلنا ہے یا دوزخ کی بات، یہاں دوزخ نہیں ہے لفظ، النار ہے، النار خاص حرارت کو کہتے ہیں، خاص جلنے کو کہا جاتا ہے، تو ان کی پناہ گاہ جو خاص جلنا ہے۔ اب یہ حسد کی آگ میں بھی جل سکتے ہیں، معاشی تنگی کی آگ میں جل سکتے ہیں، بدامنی کی آگ میں جل سکتے ہیں، بے انتہا آگ ہے۔ وہ کون سی آگ ہے، کون سی حرارت ہے جو انہیں بے چین کر دیتی ہے؟ وہ ان کے اعمال کے مطابق سامنے آتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وبئس مثوى الظالمین، اور خاص ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ تو وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو سب سے بڑا ظالم کہتا ہے۔ تو جو اللہ کی آیتوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں میں شرک کر رہے ہیں، اور حکم کچھ اور اس کو کچھ اور بنا دے رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ ہے ہی برا، اور ان کی پناہ گاہ بھی خاص جلنا ہے، کیونکہ یہ جو ملاوٹ کریں اس کی کوئی دلیل، کوئی سند ان کے پاس اللہ کی کتاب سے نہیں ہے۔
اب آئیے اگلی آیت آگے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً تم نے اللہ سے اس کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے جو اپنا وعدہ دے رکھا ہے وہ تو سچ ہے، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ بتایا ہے، وہ جو اس کا وعدہ ہے، اس میں قطعی طور پر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن تمہیں اللہ سے اپنا وعدے کو سچا کر دکھانا ہے۔ تو جو اللہ کے وعدے کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھا دیتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم نے انہیں احساس دلایا اس کے ضابطے کا۔ کہ تحسونہم، حس سے اس میں حسس یعنی ہے سین سین، حسس کہتے ہیں احساس کرنے کو، ہرگز قتل کرنے کی بات نہیں ہے۔ جہاں انہوں نے ترجمے میں ڈال دیا کہ تم قتل کرنے لگے انہیں، تم احساس کرنے لگے انہیں، تم نے انہیں ہمارا احساس دلایا اس کے ضابطے کو، اذن کہتے ہیں ضابطے کو۔ اب یہ تو کیونکہ روایت فٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کہیں اذن کو ضابطہ بنا دیتے ہیں، کہیں اذن کو سننا بناتے ہیں، کہیں اذن کو کان بنا دیتے ہیں، کہیں اذن کو حکم بنا دے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اذن دراصل ضابطے کو کہا جاتا ہے، جہاں بھی قرآن میں اذن لفظ آیا ضابطے کے لیے آیا۔ اب آ گیا یہ کہ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم کمزور ہوئے۔ فشلتم کا مطلب بزدلی دکھانا نہیں، کمزوری دکھانا، یعنی آپ نے عمل چھوڑ دیا یا آپ نے عمل میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیا، نہیں اللہ نے اقیم الصلاۃ کا، آپ نے اقرأ الصلاۃ بنا دیا، تو اب آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی۔ اور ایسا ہوا کیوں کہ وہ تنازعتم فی الامر، یعنی تم نے تنازع کیا خاص معاملے میں، اللہ کا معاملہ جو ہے اس میں تم نے تنازع پیدا کر دیا، اقیم کو اقرا بنا کر یہ تنازع ڈالا امر میں، تو وہ نتیجہ نہیں مل رہا، تم نے کمزوری دکھا دی۔ عصیتم، یعنی تم نے نافرمانی کی، من بعد ما آراکم، اس کے بعد سے جو تمہیں دکھایا، ما تحبون، جو تم محبت رکھتے ہو۔ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے دیکھو گے، اس کی آیتوں سے دیکھو گے، یا اس سے باہر جا کر اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد آ رہا ہے منکم من یرید الدنیا، تم میں سے جو یہ دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے ہی جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ ثم صرفکم، پھر تمہیں پھیر دیا۔ صرف کہتے ہیں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کرنا، پھیر پھیر کر بیان کرنا۔ تو پھر تم نے پھیر دیا انہم، ان کے بارے میں، لیبتلیکم، تمہاری آزمائش کے لیے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً عافیت دیا تمہارے بارے میں، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل کی قوت والا ہے ماننے والوں پر۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایات موجود ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یقیناً تم نے اللہ سے اس کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے جو وعدہ دیا وہ اپنی کتاب میں، تم نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے مکمل کر کے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، کیونکہ جب آپ کا عمل قرآن کی ہدایت کے مطابق ہوگا تو آپ کو نتیجہ وہی ملے گا۔ جیسے اللہ نے صلاۃ کا نتیجہ بتایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حد سے زیادہ بڑھنے سے آپ باز رہیں گے، اور قرآن سے اجنبیت کے بارے میں بھی آپ باز رہیں گے۔ تو یہ نہیں کہ فحاشی اور برائی سے روکتی، جو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اب فحاشی ان کی نظر میں کیا ہے، یہ مرد عورت کا ملاپ صرف فحاشی ہے۔ فحش ہر چیز میں فحش ہے، جہاں آپ حد سے تجاوز کریں گے وہ فحش ہو جاتا ہے۔ جس طرح باتوں میں جب آپ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، حد سے تجاوز کیا طریقے سے، انسانیت کی طرح نرمی سے بات کرنے کے بجائے آپ گالم گلوچ پر آ گئے، غصہ کرنے لگے، تو یہ آپ نے حد کراس کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے حد پار کیا تو آپ فحش میں آ گئے، اس لیے اس کو فحش القول کہا جاتا ہے، باتوں میں حد سے بڑھنا۔ تو فحش کا بنیادی مطلب ہی حد سے بڑھنا۔ تو جب آپ صلاۃ قائم کریں گے تو جو اللہ نے آپ کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اس طرح سے عمل کرنا، اس سے آپ آگے نہیں جائیں گے، اللہ کے حدود کو آپ پار نہیں کریں گے، اس کے اندر ہی رہیں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو کتاب سے اجنبیت والا حکم آپ نہیں کریں گے، یعنی اللہ نے اگر صلاۃ قائم کرنے کا کہا ہے تو آپ صلاۃ قائم کریں گے، صلاۃ پڑھنا نہیں شروع ہو جائیں گے۔ قرآن میں واقیم الوزن بھی آتا ہے اور واقیم الدین بھی آتا ہے،
تو نہ وہاں دن پڑھنا ترجمہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ وزن کو پڑھنا کہتے ہیں، لیکن جب صلاۃ کے ساتھ واقع آتا ہے تو نماز پڑھنا کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی کم عقلی، بے وقوفی ہے، یا صرف آنکھ بند کر کے آبا کی تقلید ہے، اس کو بے حسی کہیں گے، عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ اللہ کا وعدہ اپنے عمل کے ذریعے سچا کر دکھاتے ہیں تو دراصل آپ انہیں اللہ کے ضابطے کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کیا ضابطہ ہے، ایسا عمل کرو گے تو یہ نتیجہ آئے گا، کیونکہ اللہ نے وہ نتیجہ بتا رکھا ہے۔ جس طرح سیام کا نتیجہ اللہ نے بتایا کہ تتقون، آپ اللہ کے احکامات پر پابندی اختیار کرنے والے بن جائیں گے، اللہ سے بچنے والے بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ تو اگر آپ تتقون نہیں ہو رہے ہیں، آپ متقی نہیں بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کا سیام نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا یہاں یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے مکمل عمل کر کے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں تو دراصل آپ اس کے ضابطے کا انہیں احساس دلاتے ہیں۔ تمام لوگوں کو، جو انکار کرنے والے وہ بھی، جو ملاوٹ کرنے والے مشرک ہیں انہیں بھی، جو نام نہاد ہدایت یافتہ ہیں انہیں بھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب تم کمزور ہوتے ہو، کمزور آپ کب ہوں گے؟ جب آپ اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کریں گے۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، آپ نے اقرأ الصلاۃ شروع کر دیا، کمزوری آنی شروع ہو گئی۔ اور ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے معاملات میں تنازع پیدا کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد جو آپ کو دکھا دیا گیا تھا جو تم محبت کر رہے ہو، اللہ نے اپنے احکامات میں دکھا دیا تھا کہ دیکھو ایسا عمل کرو گے نتیجے ملے گا۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تو اللہ کے احکامات کی من اطاعت کرو گے، اس میں ملاوٹ نہیں کرو گے۔ یہ ضرور ہے کہ تم میں سے ہی کچھ لوگ صرف دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر اس نے تمہیں پھیر کر دیا ان کے بارے میں کہ تمہاری آزمائش ہونے کے لیے۔ ایک اللہ کا ایک حکم مختلف انداز میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ جہاں آپ اس کا عمل کر کے دکھائیں، تو پھر وہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہاں آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا غیر اللہ کی، چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ جائے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارے یہاں مذہبی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ جھوٹ بولنا جائز؟ اللہ تو کہتا ہے ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو۔ تو یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ جب ایسا وقت بھی آ جائے تو آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا میں بھی نتیجہ ملتا ہے، اور جو آخرت کا ارادہ رکھ رہا ہے اسے آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے پھر کر دیتا ہے ان کے بارے میں کہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کہ جو واقعی ماننے والا رہتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً عافیت دیا تمہارے بارے میں۔ اور کیوں اللہ عافیت دیتا ہے وہ بھی آگے اللہ بتا رہا ہے کہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو ماننے والوں پر فضل کی قوت والا ہے۔ اگر آپ واقعی ماننے والے ہیں، آپ اپنے عمل سے اس کو صحیح ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ واقعی ماننے والے ہیں اور آپ مسلم بننا چاہتے ہیں، سلامتی دینے والا بھی بننا چاہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ جو ہے وہ تو ماننے والوں پر فضل کی قوت والا ہے۔ اگر آپ مان رہے ہیں، آپ عمل کرتے رہیں، بالآخر آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا جو اللہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ اسے کچھ اور بنا دے رہے ہیں، تو ہرگز آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ نہ ایسے افراد، اس طرح کے عمل کرنے والے جو اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، نہ وہ کبھی کامیاب ہوں گے، نہ وہ پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں، نہ ان میں باکردار افراد پیدا ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ ایک بہترین ریاست بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ سلامتی والا نظام دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں نے ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے، لفظی ترجمہ کر کے بھی اور اس کی وضاحت میں بھی۔ پھر بھی اگر ان آیتوں میں کوئی تشنگی محسوس ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔